لوگوں کے پاس ایک مسئلہ آ رہا ہے جو ان کی جو بلو گولڈین ہے اس کے چکس سروائیو نہیں کرتے. موسٹلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے چکس سروائیو نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کچھ ریزنز ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو ان کا حل بتاؤں گا کہ آپ کیسے بلو کے بچوں کو سروائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سروائیو کروا سکتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فیضان علی, آپ کو میرے چینل فقیر برڈز ایوری پر خوش آمدید. اچھا جی, آج کل ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے. آج کل نہیں بلکہ جب سے بریڈنگ سیزن شروع ہوا ہے تب سے لوگوں کے پاس ایک مسئلہ آ رہا ہے جو ان کی جو بلو گولڈین ہے اس کے چکس سروائیو نہیں کرتے. موسٹلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے چکس سروائیو نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کچھ ریزنز ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو ان کا حل بتاؤں گا کہ آپ کیسے بلو کے بچوں کو سروائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سروائیو کروا سکتے ہیں ایسے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے؟ بلو آلریڈی ویک جین ہے, ویک بلڈ لائن ہے. جب ہم بلو ٹو بلو کی پیئرنگ کرتے ہیں تو اس میں بچوں کی مورٹیلٹی ریشو بڑھ جاتی ہے. بچے سروائیو نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ آلریڈی ویک بلڈ ہے. تو پھر دونوں کے دونوں پیس ہی آپ نے ویک بلڈ کے لگا دیے تو ظاہر ہے آگے بلڈ لائن بھی ویک ہو سکتی ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ نے کبھی بھی سبلنگز کو, اسپیشلی بلو گولڈین میں سبلنگز کو پیئر اپ نہیں کرنا. بلڈ لائن اور ویک ہو جائے گی, پھر تو بچے جو ایک دو بچ رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے بھائی صاحب. تو آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے ہمیشہ جب بھی بلو کی پیئرنگ کرنی ہے, ایک تو سبلنگز کو آپس میں پیئر اپ نہیں کرنا. کچھ لوگوں کو یہاں سمجھ نہیں آتا کہ سبلنگز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہی ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں سبلنگز, بہن بھائی. ٹھیک ہے, ان کو آپس میں پیئرنگ نہیں کرنی آپ نے. اچھا, اب دوسرے نمبر پہ آپ نے بلو ٹو بلو کی پیئرنگ نہیں کرنی. آپ نے ہمیشہ یا تو پیئرنگ سپلٹس میں کرنی ہے یا سمپل میں کرنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ویژول میں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہمیشہ یا تو آپ بلو کی فیمیل یا بلو کا میل جو بھی ہے اس کے ساتھ ایک برڈ گرین کا ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, ایک گرین کا پیس ایک بلو کا. اس میں آپ کے پاس جو بچے آئیں گے وہ گرین سپلٹ بلو آئیں گے. ٹھیک ہے, ان بچوں کو آگے جا کے آپ سپلٹ ٹو سپلٹ لگائیں گے نا, پھر بھی آپ کے پاس گرین بچے آئیں گے, کچھ گرین سپلٹ بلو آئیں گے اور کچھ بچے آپ کے پاس ویژول بلو میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ بلو آئیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک پیس آپ لینا ہے گرین سپلٹ بلو کا, دوسرا آپ نے بلو کا پیس ساتھ میں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بھی آپ کے پاس بلو کی تعداد زیادہ آ جائے گی. کچھ بچے گرین سپلٹ بلو آئیں گے, پھر بھی آتے رہیں گے. تو یہ جو گرین کے تھرو آپ کے پاس بلو آ رہا ہے نا, گرین کے ذریعے, گرین کے کراس سے, تو گرین کیونکہ بیسک برڈ ہے, وائلڈ برڈ ہے, تو اس کی بلڈ لائن سب سے زیادہ سٹرونگ ہے. تو اس بچے کی بلڈ لائن بھی آپ کے پاس سٹرونگ ہوگی. اسی طرح سے آپ یلو کے ساتھ پیئر اپ کر سکتے ہیں. یلو کے ساتھ بلو کو پیئر اپ کرنے کے نتیجے میں بھی آپ کے پاس سپلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے, کچھ بلو کے سپلٹس آپ کے پاس آ جائیں گے. تو ان سپلٹس کو بھی آپ ایسے ہی سپلٹ ٹو سپلٹ لگا کے بھی بلو لے سکتے ہیں, یا پھر سپلٹ کو بلو کے ساتھ لگا کر بھی آپ بلو کے بچے حاصل کر سکتے ہیں. اب یلو وائلڈ برڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یلو وائلڈ نہیں ہے, لیکن یلو قدرے سٹرونگ بلڈ لائن ہے. بلو اور سلور کی نسبت بہت زیادہ سٹرونگ بلڈ لائن ہے یلو کی. تو جو یلو کے کراس میں آپ کے پاس جو بچے آئیں گے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی اور سٹرونگ بلڈ لائن کے آپ کے پاس آئیں گے. تو ان کو بھی آپ آگے جا کے, جیسے میں نے بتایا کہ بلو کے ساتھ ویژول بلو کے ساتھ پیئر اپ کر سکتے ہیں ان سپلٹس کو, یا سپلٹ ٹو سپلٹ پیئر اپ کر کے آپ بلو حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ ان دونوں صورتوں میں جو آپ کے پاس بلو بچے آنے والے ان کی بلڈ لائن سٹرونگ ہوگی ہمیشہ نارمل بلو سے. ٹھیک ہے, جو آپ ویژول بلو ٹو بلو کی پیئرنگ کر کے بچے لیں گے نا, ان بچوں کی نسبت یہ جو آپ سپلٹس کے ذریعے بچے حاصل کریں گے بلو کے, ان کی بلڈ لائن زیادہ سٹرونگ ہوگی. اس کے بعد آگے جا کے آپ اپنے بلو ٹو بلو کی پیئرنگ بھی کریں گے نا, تو آپ کے پاس جو مورٹیلٹی ریشو بہت کم آئے گی. ٹھیک ہے, تو زیادہ لمبے عرصے کے لیے بلو ٹو بلو کی پیئرنگ نہیں کرنی چاہیے. جنریشن آپ ایک نسل در نسل چلا ہی دیں کہ بلو ٹو بلو کی پیئرنگ چلی جا رہی ہے. ہر 1 سال 1.5 سال بعد اپنی بلڈ لائن کو گرین برڈ کے ساتھ لگا کے سٹرونگ کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بلو کے بچے سروائیو بھی کریں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ میں اکثر بتاتے رہتا ہوں, جب ہم بنگلیز سے فوسٹنگ کرواتے ہیں تو اس دوران گولڈین کے بچوں میں ایکسپائری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ بنگلیز کے اندر آلریڈی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں. ڈیزیز کیریئر برڈ ہے, اس کے گلے میں آلریڈی کینکر پایا جاتا ہے.
تو وہ جب بچوں کو فیڈ کراتی ہے گولڈین کے اس میں گرین گولڈین ہو، یلو ہو، بلو ہو، سلور کوئی بھی ہو، جب وہ گولڈین کے بچوں کو فیڈ کرواتی ہے تو وہ کینکر جو ہے، جو وائرس ہے، بیکٹیریاز ہیں، وہ فیڈ کے تھرو گولڈین کے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو جس وجہ سے گولڈین کے بچے ایکسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کا حل کیا؟ اس کے لیے رونیویٹ 12% یوز کی جاتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ کہ جیسے ہی گولڈین کے بچے ہیچ ہوں بینگلیز کے نیچے، آپ نے 5 سے 6 دن کا رونیویٹ 12% کا کورس کروانا ہے لگاتار. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ کینکر اور بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے، تو آپ کے ایکسپائری کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتے جائیں گے. تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.